साखिये वफामनं ब्रह्ममदं आली आली सूफिये सफामनं ब्रह्ममदं आली आली सूफिये सफामनं ब्रह्ममदं आली आली। آج ہم مولا علی کی شہادت ان کی برسی پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور کہا گیا تھا کہ مولانا روم کی وساطت سے بھی کچھ کہا جائے، تو انہوں نے حضرت شمس تبریز کی چیز پڑھ دی۔ مولانا روم کے ایک شعر سے شروع کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ این ہمراہان سست عناصر دلم گرفت، ہی ہمراہان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست۔ ای ہمراہان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست۔ یہ مولانا کا ہے۔ حضرت شمس تبریز کی چیز تو انہوں نے پڑھی دی، تو ہم اب آگے چلتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ جیسے حکم دیا گیا تھا کہ مولانا روم کی نسبت اور مولا علی کی نسبت، تو مولا علی کا ذکر ہو، مولانا روم کا ذکر ہو اور شمس تبریز کا ذکر نہ ہو تو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کی کہے بغیر۔ تو اس کا ایک اردو دیکھیے ذرا، آپ ترجمہ سمجھ لیجئے رقص بسمل کا، کہ میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے۔ ممکن ہے آپ میں سے کچھ نہیں پہلے نہ سنی ہو۔ میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے، اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے۔ میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے، اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے۔ ہر ایک ذرہ ہر ایک پارہ زمین و زمان، ہر ایک ذرہ ہر ایک پارہ زمین و زمن، کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے۔ اور اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو، اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو، کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں ہے۔ اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو، کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں ہے۔ یہ ہستنیست کا کام ہے۔ اور سنائی ہو کہ وہ عطار ہوں کہ رومی ہوں، سنائی ہو وہ کہ عطار ہوں کہ رومی ہوں، ہر ایک مقام پہ ایک خوش صفات رقص میں ہے۔ سنائی ہو کہ وہ عطار ہوں کہ رومی ہوں، ہر ایک مقام پہ ایک خوش صفات رقص میں ہے۔ یہ جذب و شوق، یہ وارفتگی، یہ وجد و وفور، یہ جذب و شوق، یہ وارفتگی، یہ وجد و وفور، میں رقص پہ ہوں کہ کل کائنات رقص میں ہے۔ یہ جذب و شوق، یہ وارفتگی، یہ وجد و وفور، میں رقص میں ہوں کہ کل کائنات رقص میں ہے۔ اور شعر ملاحظہ کیجئے، کسے مجال کے جنبش کرے رضا کے بغیر، مرضی کے بغیر، کسے مجال کے جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے۔ اور میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا سو اب، میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا سو اب، میرے وجود میں رومی کی ذات رقص میں ہے۔ میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا سو اب، میرے وجود میں رومی کی ذات رقص میں ہے۔ اور ذرا شعر سنیے، کمال کا شعر ہے کہ وہ قونیہ ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، وہ قونیہ ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے۔ کوئی شہر چھوڑا نہیں،
وہ کونیا ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے۔ اب جو نشست ہے یہ اس پہ کچھ بات کرتے ہیں، کیونکہ آج مولا کی شہادت ہے 21 رمضان کو، تو اس پہ ہے کہ فرش ماتم جاگ اٹھے اہتمام ایسا تو ہو، فرش ماتم جاگ اٹھے اہتمام ایسا تو ہو، داد دیں مخدومِ عالم سلام ایسا تو ہو۔ مخدومِ عالم رسول کی بیٹی فاطمہ۔ فرش ماتم جاگ اٹھے اہتمام ایسا تو ہو، داد دیں مخدومِ عالم سلام ایسا تو ہو، اور خود بلاغت جس پہ نازاں ہو کلام ایسا تو ہو، اور صاحب نہج البلاغہ کا غلام ایسا تو ہو۔ خود بلاغت جس پہ نازاں ہو کلام ایسا تو ہو، صاحب نہج البلاغہ کا غلام ایسا تو ہو۔ اور صاحب نہج البلاغہ کون؟ باب شہر علم، انا مدینۃ العلم و علی بابہا۔ صاحب نہج البلاغہ کون؟ باب شہر علم، جس کو آقا خود کہیں مولا، امام ایسا تو ہو، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ صاحب نہج البلاغہ کون؟ باب شہر علم، جس کو آقا خود کہیں مولا، امام ایسا تو ہو۔ اور موت خود جس کی محافظ ہو وہی ہے زندگی۔ یہ بھی مولا کا قول ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی محافظ موت ہے، موت زندگی کی سب سے بڑی محافظ ہے۔ موت خود جس کی محافظ ہو وہی ہے زندگی، خود گواہی دے خدا جس کی دوام ایسا تو ہو۔ اور اب قیامت تک یہ ریگے گرم ہے خاک شفا، اب قیامت تک یہ ریگے گرم ہے خاک شفا، سجدگاہ شاہدی کا احترام ایسا تو ہو۔ اور دل سے دل تک منتقل ہو جائے پیغام حسین، علی کی بات ہوگی تو بیٹے کا نام آئے گا، دل سے دل تک منتقل ہو جائے پیغام حسین، کربلا والوں کی دعوت کا نظام ایسا تو ہو۔ اور یہ عزا خانے مجالس مرثیے ماتم جلوس، یہ عزا خانے مجالس مرثیے ماتم جلوس، جزو تہذیب عزاداری ہوں کام ایسا تو ہو، جزو تہذیب عزاداری ہوں کام ایسا تو ہو۔ اور بوذر و سلمان و قمبر ہوں کہ فضہ ہوں کہ حر، کوئی تفریق نہیں ہے۔ بوذر و سلمان و قمبر ہوں کہ فضہ ہوں کہ حر، سب جہاں یکساں نظر آئیں نظام ایسا تو ہو، سب جہاں یکساں نظر آئیں نظام ایسا تو ہو۔ اور فرش ماتم جاگ اٹھے اہتمام ایسا تو ہو، داد دیں مخدومِ عالم سلام ایسا تو ہو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ لیکن ہم نے سیکھا کیا اس سے، اس پہ بھی غور کرنا ہوگا۔ یہ دور علم مگر آگہی کہیں بھی نہیں، یہ دور علم
मगर आगही कहीं भी नहीं, हजार जहल के खैबर अली कहीं भी नहीं। ये दौर इल्म मगर आगही कहीं भी नहीं, हजार जहल के खैबर अली कहीं भी नहीं। और एक हमारे बड़े भी हैं, दोस्त भी हैं, डॉक्टर हिलाल नकवी, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही शिकवा किया है। हिलाल नकवी साहब फरमाते हैं, ये किससे पूछूं, ये किससे पूछूं, अली की मजलिस, अली का मातम, अली पे रोना, ये सब रवा है, ये सब बजा है। ये किससे पूछूं, अली की मजलिस, अली का मातम, अली पे रोना, ये सब रवा है, ये सब बजा है। मगर बताओ, ये किससे पूछूं, अब गौर कीजिए ज़रा, मगर बताओ ये किससे पूछूं, अली की सीरत, अली का मकसद हमारे लोगों में क्यों नहीं है। यह है लम्हा फिक्रिया। मगर बताओ ये किससे पूछूं, अली की सीरत, अली का सजदा, अली का मकसद हमारे लोगों में क्यों नहीं है। जवाब दे दो अगर कहीं है, जवाब तो दो अगर कहीं है। तो डॉक्टर हिलाल कहते हैं कि उस जवाब में सवाल चुप है, जवाब चुप है, ख्याल चुप है, हिलाल चुप है। डॉक्टर हिलाल नकवी खुद कह रहे हैं कि सवाल चुप है, जवाब चुप है, ख्याल चुप है, हिलाल चुप है। ये किससे पूछो। दुआए कुमैल में मौला कहते हैं, मौला अली, कि ए जल्दी राज़ी हो जाने वाले मेरे माबूद, मुझे बख्श दे, मेरे पास कोई पूंजी नहीं है बजिस दुआ के। ए जल्दी राज़ी हो जाने वाले मेरे माबूद, मुझे बख्श दे, मेरे पास कोई पूंजी नहीं है बजुज़ दुआ के, कि मेरी कुल कायनात मेरी दुआ है। दुआए कुमैल में कहते हैं, वो कह रहे हैं कि ये दुनिया एक सुअर के गोश्त की हड्डी की सूरत कोढ़ियों के हाथ में है। बिल्कुल इफ्तिखार आरिफ, ये दुनिया एक सुअर के गोश्त की हड्डी की सूरत कोढ़ियों के हाथ में है। और मैं नानो नमक की जुस्तजू में दर बदर करिया बकरिया मारा मारा फिर रहा हूँ। और मैं नानो नमक की जुस्तजू में दर बदर करिया बकरिया मारा मारा फिर रहा हूँ। ज़रा सी देर की झूठी फजीलत के लिए ठोकर पर ठोकर खा रहा हूँ। हर कदम पर मंजिले इज़्ज़ो शरफ से गिर रहा हूँ। और मेरी अंगुश्तरी पे या अली लिखा हुआ। और ज़रा सी देर की झूठी फजीलत के लिए ठोकर पे ठोकर खा रहा हूँ। हर कदम पे मंजिले इज़्ज़ो शरफ से गिर रहा हूँ। और मेरी अंगुश्तरी पे या अली लिखा हुआ है। मगर अंगुश्तरी पे या अली कंधा करा लेने से क्या होगा, कि दिल तो मरहबों की दस्तरस में है। मगर अंगुश्तरी पे या अली कंधा करा लेने से क्या होगा, कि दिल तो मरहबों की दस्तरस में है। मुसलसल नरग़े हिर्सो हवस में है। अजब आलम है, आंखें देखती हैं और दिल सीनों में अंधे हो चुके हैं। अजब आलम है, आंखें देखती हैं और दिल सीनों में अंधे हो चुके हैं। और ऐसे में कोई हरफ़े दुआ एक ख्वाब बुनता है। और ऐसे में कोई हरफ़े दुआ एक ख्वाब बुनता है। कभी सलमान आते हैं, कभी बूज़र, कभी मैसम, कभी कंबर मेरी ढारस बंधाते हैं। कभी बूज़र, कभी मैसम, कभी कंबर मेरी ढारस बंधाते हैं। कुमैल आते हैं, कहते हैं पुकारो इफ्तिखार आरिफ पुकारो। कभी कुमैल आते हैं, कहते हैं पुकारो इफ्तिखार आरिफ पुकारो। अपने मौला को पुकारो, अपने मौला के वसीले से पुकारो। उजीबुत दावतुद दाए का दावा करने वाले को पुकारो।
اجیب الدعوت الداعی کا دعویٰ کرنے والے کو پکارو. یہ مشکل بھی کوئی مشکل ہے، یہ مشکل بھی کوئی مشکل ہے، دل چھوٹا نہیں کرتے. یہ مشکل بھی کوئی مشکل ہے، دل چھوٹا نہیں کرتے. کریم اپنے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں کرتے، کبھی رسوا نہیں کرتے. یہ آخری چیز جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ سب چیزوں کا انتخاب مولانا روم کے اعتبار سے جنہوں نے کہا تھا. شمس تبریز کی ہم نے چیز پڑھی، اور یہ مولا علی کی شہادت سے. آپ نے سنا تھا کہ انا مدینۃ العلم علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کو دروازہ ہے. تو اس نظم کا عنوان ہے شہر علم کے دروازے پہ. کیا مربوط عنوان ہے کہ مدینۃ العلم کا بھی ذکر ہے اور باب العلم کا ذکر بھی ہے. شہر علم کے دروازے پہ کبھی کبھی دل یہ سوچتا ہے، کبھی کبھی دل یہ سوچتا ہے، نہ جانے ہم بے یقین لوگوں کو معاف کیجیے گا، کبھی کبھی دل یہ سوچتا ہے، نہ جانے ہم بے یقین لوگوں کو نام حیدر سے ربط کیوں ہے. کبھی کبھی دل یہ سوچتا ہے، نہ جانے ہم بے یقین لوگوں کو نام حیدر سے ربط کیوں ہے. حکیم جانے وہ کیسی حکمت سے آشنا تھا، شجیع جانے کہ بدر و خیبر کی فتح مندی کا راز کیا تھا. یہ شجیع کا لفظ شجاعت سے نکلا ہے. شجیع جانے کہ بدر و خیبر کی فتح مندی کا راز کیا تھا. علیم جانے وہ علم کے کون سے سفینوں کا ناخدا تھا. کبھی کبھی دل یہ سوچتا ہے، نہ جانے ہم بے یقین لوگوں کو نام حیدر سے ربط کیوں ہے. مجھے تو بس صرف یہ خبر ہے، وہ میرے مولا کی خوشبوؤں میں رچا بسا تھا. مولا کائنات رسول خدا. مجھے تو بس صرف یہ خبر ہے، وہ میرے مولا کی خوشبوؤں میں رچا بسا تھا. وہ ان کے دامان عاطفت میں پلا بڑھا تھا، اور اس کے دن رات میرے آقا کے چشم و ابرو و جنبش لب کے منتظر تھے. اور اس کے دن رات میرے آقا کے چشم و ابرو و جنبش لب کے منتظر تھے. وہ رات کو دشمنوں کے نرغے میں سو رہا تھا تو ان کی خاطر، وہ رات کو دشمنوں کے نرغے میں سو رہا تھا تو ان کی خاطر. جدال میں سر سے پاؤں تک سرخ ہو رہا تھا تو ان کی خاطر، رسول خدا کی خاطر. جدال میں سر سے پاؤں تک سرخ ہو رہا تھا تو ان کی خاطر. سو اس کو محبوب جانتا ہوں، سو اس کو مقصود جانتا ہوں. سعادتیں اس کے نام سے ہیں، محبتیں اس کے نام سے ہیں. محبتوں کے سبھی گھرانوں کی نسبتیں اس کے نام سے ہیں. چلیے ایک اور پڑھ دیتے ہیں. حضرت علی کا کئی قول ہیں. ایک تو ہے کہ عرفت ربہ بفسق العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے. ایک ہے کہ کلام کرو کہ پہچانے جاؤ. اس کا سرنامہ اس نظم کا وہ ہے، کلام کرو کہ پہچانے جاؤ. دعوت اسلام مکے میں قریش کے سامنے. دعوت ہجرت مکے سے مدینے کی ہجرت. دعوت ہجرت بدر احد خیبر خندق، ایک ایک ورق پر خط جلی سے لکھا ہے ایک نام. دعوت ہجرت بدر احد خیبر خندق، ایک ایک ورق پر خط جلی سے لکھا ہے ایک نام، علی کا نام. علی کے نام کا ورد و وظیفہ کرتے گزری
عمر تمام، اول سے آخر تک اسم محمد کی تنویر۔ اعلیٰ علی معلیٰ علی نور کی ایک زنجیر، اعلیٰ علی معلیٰ علی نور کی ایک زنجیر، نور کی اس زنجیر کا حلقہ حلقہ نور نژاد۔ طیبہ نجف کربلا مشہد کازمین بغداد، طیبہ نجف کربلا مشہد کازمین بغداد، غوث قطب ابدال قلندر سب کی منزل ایک، غوث قطب ابدال قلندر سب کی منزل ایک، ذکر بیان کلام عبادت سب کا حاصل ایک، اس حاصل تک جانے والی لہر کا دریا ایک، شہر نور کے اس رستے کی دھول میرا انعام، اس حاصل تک جانے والی لہر کا دریا ایک، اس منزل تک جانے والے شہر کا رستہ ایک، اس منزل تک جانے والے شہر کا رستہ ایک، شہر نور کے اس رستے کی دھول میرا انعام۔ دعوت ہجرت بدر احد خیبر خندق ایک ایک ورق پر خط جلی سے لکھا ہے ایک نام، علی کا نام، علی کا نام کا ورد و وظیفہ کرتے گزری عمر تمام، علی کا نام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ علی کے گھر کی بات ہو رہی ہے کہ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے، اور زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، جو سر بلند ہے اب بھی ہرا بھرا ہے جو اب بھی شجر حسین کا ہے، زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، ہرا بھرا ہے جو اب بھی شجر حسین کا ہے، اور سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت، سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت، مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے۔ کہاں کی جنگ کہاں جا کے سر ہوئی ہے کہ اب تمام عالم خیر و خبر حسین کا ہے، اور محبتوں کے حوالے میں ذکر آنے لگا، یہ فضل بھی تو میرے حال پر حسین کا ہے۔ اور آخری شعر سنیے، سننے سے تعلق رکھتا ہے، کم از کم مجھ پہ تو واجب آتا ہے کہ حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے، تمام گھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا۔ نوازش۔ بسم اللہ۔ مولانا کی مثنوی معنوی، اس کا پہلا جو ہے والیوم ہے، پہلی جلد ہے، اور اس میں اس کے آخر میں حضرت علی کے جو قصہ ہے کہ کس طرح وہ اپنے مخالفین کو معاف کرتے ہیں اور ان کے اوپر رحم کا سلوک کرتے ہیں، اس کا ترجمہ جو ہے میں اردو میں پڑھوں گی۔ عنوان ہے امیر المومنین حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے منہ پر ایک دشمن کے تھوک دینے کا قصہ اور امیر المومنین کا ہاتھ سے تلوار پھینک دینا۔ حضرت علی سے عمل کا اخلاص سیکھ، اسد اللہ کو کھوٹ سے پاک سمجھ۔ جہاد میں حضرت علی نے ایک پہلوان پر قابو پا لیا، جلد تلوار نکالی اور لپکے۔
مگر اس نے کیا کیا؟ اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا، جو ہر نبی اور ولی کے لیے باعث فخر ہے۔ اس نے چہرے پر تھوکا کہ چاند اس کے سامنے سجدہ گاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ ہر ولی اور برگزیدہ کے لیے باعث فخر حضرت علی کی ذات ہے۔ انہوں نے اپنے غصے کی آگ کو بجھا دیا۔ حضرت علی نے فوراً تلوار ڈالی اور اس سے لڑنے میں سستی برتی۔ وہ جنگجو اس عمل سے حیران رہ گیا اور بے موقع عفو اور درگزر اور شفقت سے حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، آپ نے مجھ پر تیز تلوار اٹھائی، مگر پھر کس وجہ سے آپ نے پھینک دی؟ مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے آخر ایسا کیا دیکھا جو مجھ سے لڑنے سے بہتر تھا؟ یہاں تک کہ ایک بجلی چمکی اور واپس ہو گئی۔ آپ نے وہ کیا دیکھا کہ اس کے دیکھنے کے عکس سے میرے دل اور جان میں شعلہ نمودار ہو گیا؟ آپ نے ایسا کیا دیکھا جو کون و مکان سے برتر تھا، جو جان سے بھی پیارا تھا، اور آپ نے میری جان ہی بخش دی؟ بہادری میں آپ شیر خدا ہیں، مروت میں کوئی کیا سمجھ سکتا ہے کہ مروت میں آپ موسیٰ ابر ہیں، جس کی وجہ سے بے نظیر روٹی کا خوان آسمانوں سے آیا۔ گہیوں عطا کرتے ہیں جس کو محنت سے لوگ پکاتے ہیں اور شہد کی طرح میٹھا کر لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے ابر نے رحمت کا پر کھولا، پکا پکایا اور میٹھا کھانا بغیر محنت کے ملا۔ کرم خداوندی سے پختہ کھانا کھانے والوں کے لیے اس کی رحمت نے عالم میں جھنڈا بلند کر دیا۔ 40 سال تک وہ وظیفہ اور وہ عطا امیدواروں سے ایک روز بھی کم نہ ہوا۔ مگر حرص کی وجہ سے سب نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ سبزی ککڑی، مسور اور لہسن اور پیاز چاہیے۔ ان کی اس گدھا گری اور حرص اور طمع کی وجہ سے آسمان سے منو سلوہ بند ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جو شرفاء میں سے ہیں، مگر ان کے لیے یہ کھانا تا قیامت تک باقی رہے گا، جبکہ میں اپنے پروردگار کے پاس رات گزارتا ہوں۔ صاف آیا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ اس کو بغیر کسی تعویل کے مان لے تاکہ تیرے حلق میں شہد اور دودھ کی طرح آئے، اس لیے کہ تعویل کرنا خدا کی بخشش رد کر دیتا ہے، کیونکہ حقیقت کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے انسان۔ وہ غلط سمجھنا اس کی عقل کی کمزوری کی وجہ سے عقل کا کل مغز ہے اور عقل جزو کا چھلکا ہے۔ اے علی، جو تم نے مجسم میں عقل و نظر ہو، جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس میں سے کچھ تو بتاؤ۔ آگ کی بردباری کی تلوار نے ہمیں قتل کر ڈالا، آپ کے علم کے پانی نے ہماری مٹی کو پاک کر دیا۔ بتائیے کہ خدا کے رازوں میں سے یہ کیا راز ہے کہ بغیر تلوار کے ہی قتل کرنا بس آپ کا ہی کام ہے؟ وہ بغیر اوزار ہاتھ کے سانے ہے، وہ ان قیمتی تحفوں کا عطا کرنے والا ہے۔ ہوش و حواس کو لاکھوں روحیں عطا کرتا ہے کہ دونوں آنکھوں اور کانوں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ اے عرش کے باز، بہترین شکار کرنے والے، اے علی، بتائیے آپ نے اس وقت خدا کی جانب سے کیا دیکھا؟ آپ کی نگاہ غیب کا ادراک لیے ہوئے ہے، مگر حاضرین مجلس کی آنکھیں سلی ہوئی ہیں۔ ایک وہ ہے جو چاند کو صاف دیکھ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو دنیا کو تاریک دیکھ رہا ہے۔ ایک وہ ہے جو 3 چاند یکجا دیکھتا ہے، اور یہ تینوں شخص ایک جگہ مستغرق ہوئے بیٹھے ہیں۔ تینوں کی آنکھیں کھلی ہیں، تینوں کے کان تیز ہیں، تجھ سے متعلق ہے اور مجھ سے متنفر ہے۔ یہ غیبی جادو ہے، عجیب مخفی معاملہ ہے۔ تیرے لیے بھیڑیے کا نقش ہے اور میرے لیے یوسفی نقش ہے۔ عالم 18,000 ہیں، بلکہ اور زیادہ بھی ہیں۔ یہ 18,000 ہر نظر کے قابو میں نہیں ہے۔ اے علی مرتضیٰ، راز کھول دیجئے۔ اے وہ ذات جو بدقسمتی کے بعد خوش نصیبی بن جائے۔
آپ تو بغیر کہے چاند کی طرح نور پاشی کرتے ہیں، آپ چھپاتے کیوں ہیں؟ آپ تو چاند کی طرح بغیر بات کہے روشنی پھیلاتے ہیں، لیکن اگر چاند کی ٹکیا خود بول پڑے تو مسافروں کو جلد راستے پر لے آئے، غلطی اور بھول سے وہ محفوظ ہو جائیں، چاند کی آواز چھلاوے کی آواز پر غالب آ جائے۔ جب چاند بغیر بولے رہنما ہوتا ہے، اگر بولے تو نور و نلا نور ہوتا ہے۔ آپ علم کے شہر کا دروازہ ہیں، آپ کی بردباری سورج کی شعاعیں ہیں۔ اے دروازے، اے علم کے دروازے، دروازے کی جستجو کرنے والے کے لیے کھلا رہے، تاکہ تیری وجہ سے چھلکے مغز کے مرتبے میں پہنچ جائیں۔ اے رحمت کے دروازے، اے علی، قیامت تک کھلا رہے، اس ذات کی بارگاہ میں جس کا کوئی ہم اثر نہیں۔ ہر ہوا اور ہر ذرہ ایک دریچہ ہے، جس جگہ دروازہ ہوتا ہے وہ بھلا بند کب ہوتا ہے؟ نگراں جب تک دروازہ نہ کھول دے یہ خیال دل میں نہیں جمتا، جب دروازہ کھلتا ہے حیران ہو جاتا ہے، امید و طمع کا پرندہ پرواز کرنے لگتا ہے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جواب دینا کہ اس وقت تلوار کو ہاتھ سے پھینک دینے کا بھلا کیا سبب ہے؟ مولا علی نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے لیے تلوار چلاتا ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، اپنے جسم کا غلام نہیں۔ میں اسد اللہ ہوں، خواہش نفسانی کا شیر نہیں۔ میرا فعل میرے دین پر گواہی دیتا ہے۔ جنگ میں کنکریاں تو نے نہیں پھینکی جبکہ پھینکی، میں تلوار کی طرح ہوں اور چاند اور سورج ہوں۔ راستے سے میں نے اپنا سامان ہٹا لیا، خدا کے غیر کو میں نے معدوم سمجھ لیا۔ میں علی، میں سایہ ہوں، میں بھلا سورج سے کب جدا ہوں۔ میں دربار کا دربان ہوں، اس کے لیے پردہ نہیں، جبکہ میں وصال کے موتیوں سے جڑی ہوئی تلوار ہوں۔ میں جنگ میں زندگی دیتا ہوں، قتل نہیں کرتا۔ میری تلوار کے جوہر کو خون نہیں چھپا سکتا، میرے ابر کرم کو ہوا جگہ سے کب ہلا سکتی ہے۔ میں تنکا نہیں ہوں، صبر، علم، انصاف کا پہاڑ ہوں، تیز ہوا بھلا پہاڑ کو کب ہلا سکتی ہے۔ جو ہوا سے اپنی جگہ سے ہل جائے وہ تنکا ہے، اور اس کے لیے ناموافق ہوائیں تو بہت سی ہیں، جیسے کہ غصے کی ہوا، نفسانی خواہشات کی ہوا، حرص کی ہوا۔ یہ تمام ہوائیں شخص کو جنبش دیتی ہیں جو کہ دیندار نہ ہو۔ حرص کی ہوا، کینے کی ہوا، ہوس کی ہوا اس کو اڑا لے جاتی ہیں جو کہ نیاز مند نہ ہو۔ تکبر کی ہوا، غرور کی ہوا، سبک سری کی ہوا اس کو اڑا لے گئی، اس لیے کہ وہ اہل علم میں سے نہ تھا۔ میں پہاڑ ہوں اور میرا وجود اس کی بنیاد ہے، اگر میں تنکا بنوں تو میرے لیے ہوا اس کی جانب سے ہے۔ عشق الہی کے علاوہ میرا کوئی پیش رو نہیں ہے۔ غصہ بادشاہوں پر حکمران ہے اور ہمارا غلام ہے۔ میں نے غصے پر زین اور لگام کس دی ہے، میری بردباری کی تلوار نے میرے غصے کی گردن کاٹ دی ہے۔ مجھ پر اللہ کا غصہ مجسمِ رحمت بن گیا ہے۔ میں نور میں غرق ہوں اگرچہ میرا جسم تباہ ہے۔ میں باغ بن گیا ہوں اگرچہ میں ابو تراب ہوں۔ جہاد میں جب ایک قلت پیدا ہو جاتی ہے، جہاد میں جب ایک قلت پیدا ہو گئی تو میں نے مناسب سمجھا کہ اب تلوار کو واپس میان میں کر لوں، تاکہ میرا نام احب اللہ میں ہو جائے، تاکہ میرا مقصد ابغض اللہ میں نہ ہو جائے، تاکہ میری بخشش عطا اللہ ہو جائے، تاکہ میرا وجود امسک اللہ ہو جائے۔ میرا بخل کرنا اللہ کے لیے ہے، میرا دینا اللہ کے لیے ہے، میں مجسم اللہ کے لیے ہوں، میں کسی کا غلام نہیں۔ میں غور و فکر اور اٹکل سے آزاد ہوں، میں نے آستین اللہ کے دامن سے وابستہ کر دی۔
اگرچہ میں پرواز کرتا ہوں مجھے اڑنے کی جگہ نظر آتی ہے، اگر میں گردش کرتا ہوں تو مجھے گھومنے کی جگہ نظر آتی ہے، اگر میں بوجھ اٹھاتا ہوں تو میں جانتا ہوں کہاں تک اٹھانا ہے۔ میں چاند ہوں اور میرے آگے سورج رہنما ہے۔ مخلوق سے اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں، نہر میں سمندر کی گنجائش نہیں۔ عقل کے مطابق لوگوں سے بات کے عیب نہیں ہے، یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی طریقہ کار ہے۔ میں غرض سے آزاد ہوں، آزاد کی گواہی سنو، اس لیے کہ غلاموں کی گواہی ایک جین کے برابر بھی نہیں۔ غلام کی گواہی کی شریعت میں دعویٰ اور فیصلے کے وقت کوئی قدر نہیں۔ اگر ہزاروں غلام تیرے گواہ ہیں، شریعت ان کو تنکے کا بھی ہم منظر نہیں سمجھتی۔ اللہ کے نزدیک نفسانی خواہشات کا غلام زیادہ برا ہے۔ جبکہ غلاموں کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ عدل وہ ہوگا جو شیطان کا غلام نہیں ہے۔ قرآن میں ارسلنا کا شاہد فرمایا ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے حر ابن حر تھے، جبکہ میں علی، میں حر ہوں، تو میں بھلا غصے کا قیدی کیسے بن سکتا ہوں؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اندر آ جا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی نے تجھے آزاد کر دیا ہے، کیونکہ اس کی رحمت اس کے غصے پر سبقت لے گئی ہے۔ اندر آ جا، اب تو خطرے سے نجات پا گیا ہے۔ تو پتھر تھا، تجھے کیمیا نے موتی بنا دیا ہے۔ تو کفر اور اس کے خارستان سے نجات پا گیا ہے، اس کے باغ میں تو پھول کی طرح کھل گیا ہے۔ تو اور میں، تو میں ہے اور میں تو ہے۔ اے معزز، تو علی تھا، یعنی اس شخص کو کہہ رہے ہیں جس کے لیے تلوار پھینکی ہے، تو علی تھا، بھلا علی کو میں کیسے قتل کر دوں؟ تو نے وہ گناہ کیا جو ہر طاعت سے بہتر ہے، تو نے ایک گھڑی میں آسمان ناپ ڈالا۔ وہ گناہ بہت مبارک ہے جو اس مرد نے کیا، کیا گلاب کی پتیاں کانٹے سے نہیں نکلتی؟ کیا عمر رضی تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ستانے کے ارادے سے قبولیت کے لیے دربار کا رخ نہیں کیا تھا؟ کیا فرعون نے بھی جادوگروں کو ان کے جادو کی وجہ سے نہیں بلایا تھا؟ اور خوش نصیب بھی ان جادوگروں کی مددگار بن گئی۔ اگر ان کے جادو اور ان کی سرکشی نہ ہوتی، انادی فرعون انہیں بلاتا ہی کب؟ وہ عصا اور معجزے کب دیکھ سکتے؟ اے نافرمانو، معصیت یعنی گناہ طاعت بن گئی۔ نا امیدی کو خدا نے فنا کر دیا ہے، جبکہ گناہ اور معصیت طاعت بن گئی۔ اور جب وہ خدا گناہوں کو تبدیل کر دینا چاہتا ہے تو وہ ان کو چغل خوروں کے غم عین اطاعت بنا دیتا ہے۔ اس سے شیطان رجیم مزید سنگسار ہو جاتا ہے اور حسد سے وہ شک ہو جاتا ہے، دو ٹکڑے بن جاتا ہے۔ اور وہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ کوئی گناہ کرائے، اس گناہ کی وجہ سے ہمیں کنواں میں گرا دے، اور جب دیکھتا ہے کہ وہ گناہ طاعت بن گئی ہے، یعنی کہ خیر میں بدل گئی ہے، اس کے لیے بڑا ہی منحوس وقت ہوتا ہے۔ اندر آ جائے آدمی، میں نے تیرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے، تو نے مجھ پر تھوکا اور میں نے تجھے تحفہ عطا کیا ہے۔ جب میں ظالم کو اس طرح عطا کرتا ہوں تو اندازہ کر کہ محبت کرنے والوں کے قدموں پر میں کیسے جھکوں گا۔ بس وفادار کو کیا عطا کروں گا تو سمجھ لے، میں اس کو خزانے اور لازوال ملک عطا کروں گا، اس کو لازوال بادشاہی بخشوں گا جس کا تصور بھی نہ ہو سکے گا، اس کو وہ دوں گا۔ میں ایسا مرد ہوں، میں علی ہوں کہ میں اپنے قاتل پر بھی اپنی مہربانی کا شہد، قہر کا ڈنگ بھی میری مہربانی کا شہد ہو جاتا ہے۔
بس آخری کافی لمبی کہانی ہے، کوئی 10-15 پیج پہ چلتی ہے، بیچ میں اور بھی قصے ہیں اس کو آگے اس کا مطلب بیان کرنے کے لیے. اسی طرح یہ بھی تھا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل تھا حضرت علی کا، اس کو بھی بتا دیا تھا کہ اسی طرح کی کیا تھا کہ بتا دیا تھا نا کہ آپ جو ہے نہیں بتایا، کچھ کہا نہیں تھا کہ مجھے خون نظر آتا. کس طرح؟ اچھا حضرت علی نے بتایا تھا. صحیح صحیح. اب بھی آگے مولانا کی اگلی ایک ہیڈنگ ہے اسی مثنوی شریف کی. امیر المومنین حضرت علی نے اپنے مقابل سے فرمایا کہ جب تو نے میرے منہ پر تھوکا میرا غصہ بھڑکا اور عمل کا اخلاص نہ رہا. تیرے قتل کا معنی یہ تھا اور پھر اس شخص کا مسلمان ہو جانا. امیر المومنین نے اس جوان سے فرمایا کہ اے پہلوان، مقابلے کے وقت جب تو نے میرے منہ پر تھوکا میرے نفس میں اشتعال پیدا ہوا اور میری عادت بگڑی. میرا آدھا جہاد اللہ کے لیے اور باقی آدھا میری اپنی خواہش نفسانی کے لیے ہو گیا، اور اللہ کے کام میں شرکت درست نہیں. تو نے مولا کا ہاتھ کا بنایا ہوا ہے، تو میرے مولا کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے. تو اللہ کا مملوک ہے، میری مخلوق نہیں. اللہ کے نقش کو اللہ ہی کے حکم سے توڑ دے. دوست کے شیشے پر دوست کا پتھر مار. اس کافر نے یہ بات سنی اور ایک نور ظاہر ہوا اس کے دل میں، یہاں تک کہ اس نے اپنی زنار کاٹ پھینکی. محل عیسائی زنار پہنتے تھے یا وہ تھے پارسی پہنتے تھے؟ عیسائی پہنتے تھے. صحیح. اس نے کہا میں نے ظلم کا بیج بویا تھا، میں نے اپنے آپ کو کچھ اور ہی خیال کیا تھا. آپ تو خدائی اخلاق والی ترازو تھے، بلکہ آپ تو ہر ترازو کا کانٹا تھے. آپ تو میری اصل اور خاندان تھے، آپ میرے مذہب کی شمع کا نور تھے. میں شمع خو چراغ کا غلام ہوں کہ جس سے آپ کے چراغ نے نور حاصل کیا. میں اس دریائے نور کی موج کا غلام ہوں جو ایسے موتی نکالتی ہے. مجھ پر کلمہ شہادت پیش کیجئے کیونکہ میں آپ کو خصوصاً زمانے میں برتر سمجھتا ہوں. پھر اس شخص کے رشتہ داروں نے اور اس کی قوم میں سے تقریباً 50 آدمیوں نے والہانہ طور پر دین اسلام کا رخ کیا اور حضرت علی کی بردباری کی تلوار کے اتنے لوگوں کو تلوار سے بچا دیا. اس قدر حلقوم کو رحمت سے نوازا. بے شک بردباری کی تلوار لوہے کی تلوار سے زیادہ تیز ہے، بلکہ سینکڑوں لشکروں سے زیادہ فتح کرنے والی ہے. سلام بر مولا علی. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کا دن ہے، تو شہادت کا تو فلسفہ ہی بڑا عظیم ہے، اور شخصیت ایسی ہیں کہ نبی آخر الزمان کے بعد کائنات میں ایسا مقام کسی کا ہے ہی نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا وہ غزوہ خیبر کا موقع ہو، فتح مکہ کا موقع ہو، یا پہلے اگر بچپن سے شروع کریں تو بچوں میں سب سے پہلے دین اسلام قبول کرنے والے، اور ہر مقام پہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رہے. اور پھر سب سے بڑا جو مقام تھا جب ہجرت کا واقعہ آیا، ہجرت مدینہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں وہاں ہجرت کر کے، تو اپنے بستر پہ ساری امانتیں مکہ والوں کی اور اہل عرب کی وہ ان کے سپرد کر کے تو آگے کے سفر جو ہے اختیار کیا. تو غزوات میں سب غزوات میں شرکت کی ہے انہوں نے،
تو جو ان کا سب سے جو امپورٹنٹ رول رہا ہے نا ہسٹری کے حوالے سے، وہ اگر آپ لوگ پڑھیں، مطالعہ ضرور کریں اس کو، کہ اسلام کے پہلے جو چیف جسٹس ہیں اسلامی تاریخ کے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں، اور ان کے فیصلے آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ بلکہ حضرت فاروق اعظم کا جب زمانہ آیا تو ان کے پاس ایک کیس پیش ہوا حضرت عمر فاروق کی کورٹ میں، تو سنا اس کو، ویسے تو وہ بہت لمبا واقعہ ہے لیکن اختصار کے ساتھ میں کچھ کرتا ہوں۔ تو وہ انہوں نے نا پہلے سنا تو کچھ ججمنٹ دینا چاہتے تھے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم، تو پھر تھوڑی دیر توقف کر کے انہوں نے کہا کہ ان کو بھیج دیا وہاں حضرت علی کی کورٹ میں کہ وہاں جائیں، وہ زیادہ اچھے طریقے سے سنیں گے اور صحیح فیصلہ کریں گے۔ تو وہ گئے، وہاں جا کے تفصیل سے بیان کیا، تو حضرت علی نے 3-4 مقام پہ یعنی وقفہ کر کے نا کہ ایک دفعہ ان کو سنا، پھر آپ نے کہا کہ ظہر کی نماز کے بعد آنا، پھر عصر کی نماز کے بعد آنا، عشاء کے بعد آنا، پھر اگلے دن پہ معاملہ چلا گیا۔ تو پھر انہوں نے ججمنٹ دی، تو وہ پھر وہاں سے واپس حضرت فاروق اعظم نے جب بھیجا تھا نا، انہوں نے کہا کہ آپ جائیں ادھر، تو وہ جو فیصلہ کریں گے نا آگے مجھے بتانا ہے آپ نے۔ تو وہ جب وہاں آ کے انہوں نے عرض کیا کہ جی یہ فیصلہ ہوا ہے، تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ یہ بالکل صحیح فیصلہ انہوں نے دیا، میں کچھ اور کرنے لگا تھا، اور اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتی، یعنی اتنا ان کو۔ اس کے علاوہ ہر فیلڈ آف لائف میں، ہاں وہ تبلیغ کے حوالے سے ہے یا جو ایڈمنسٹریشن کا ان کا معاملہ تھا، 4 سال اور 4 ماہ کا دور ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے، پہلے ادوار میں حضرت ابوبکر صدیق کے مشیر رہے ہیں، چیف جسٹس رہے، پھر حضرت فاروق اعظم کے دور میں بھی وہ قاضی القضاء تھے، پھر آگے حضرت عثمان کا جو دور ہے اس میں بھی سارا، اور اینڈ پہ پھر جب آپ کا دور آیا ہے تو وہ تو تاریخی حوالے سے اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شخصیت پہ تو جتنی کتابیں لکھی جائیں وہ کم ہیں، بہت کام ہوا ہے ان پہ۔ اور آخری جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ولایت کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ جو ہے کہ حضور کی جو ولایت ہے، ولایت نبوت اس کو کہہ لیں یا ولایت روحانی، جو بھی معاملات تھے وہ حضور نے ٹرانسفر کر دیے، اور اس سے بڑا اعزاز کے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا علی مولا ہے اس کا میں مولا ہوں۔ اور پھر آگے جو نواسے ہیں وہ بی فاطمہ ان کے نکاح میں گئی ہیں، سب سے جو محترم ہیں انسانی تاریخ میں۔ یہ سارا تھوڑے ٹائم ہے، حضرت بی بی فاطمہ کے ساتھ جو ان کا رہا ہے ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف، وہ بھی بڑا مثالی تھا کہ حضور نے جب نکاح کا وقت آیا یا حکم ہوا کہ یہ بیٹی کا رشتہ کر دیں تو علی کی سلیکشن کی، اور علی کو ہی یہ اعزاز پھر آگے یہ شہزادے آئے ہیں امام حسن اور امام حسین۔ تو شہادت کا وقت بھی بڑا وہ بڑے یعنی کشمکش والی ٹائمنگ تھی کہ ایک سائیڈ پہ حاجی ہیں، ایک سائیڈ پہ امیر المومنین خود ہیں، ایک سائیڈ پہ وہ حاکم جو گورنر تھے شام کے جو بعد میں امیر بنے ہیں امیر معاویہ، تو ان سے بھی ایک کمپٹیشن۔ وہ تو خواہش مند یہ تھے کہ میں کافی عرصہ سے سب کچھ مجھے مل جائے، لیکن وہ ایک ٹائم ہوتا ہے نا، لڑائیاں بھی ہوئی ان سے، یہ جنگ صفین کا شاید معاملات ہیں جو، لیکن علی کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا تھا وہ حاوی رہے ہیں ان کی خواہشات کے اوپر بھی۔ امیر معاویہ کا ٹھیک ہے وہ بعد میں بن گئے، حضرت امام حسن نے ان کو، وہ بھی نبی آخر الزمان کا قول انہوں نے پورا کیا کہ سرکار نے کہا کہ میرا یہ بیٹا جو حسن ہے یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، تو اس کو آپ نے ادا کیا اور پھر حضرت امیر معاویہ کو جو سرنڈر کیا۔ لیکن
جو حضرت علی کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ان کی جو شہادت کا معاملہ ہے نا بڑا عجیب ہے کہ ویسے تو سب کو پتہ ہے کہ خارجیوں نے ہی وہ شہید کیا مولا کائنات کو، لیکن یہ نا ایک پیام اسلامی یہاں ایران والے چینل جو موویز بناتے ہیں اس میں ایک مووی انہوں نے تیار کی ہے ینگ لوگوں کے لیے، میں بتا رہا ہوں، دا لونلیسٹ کمانڈر، امام حسن پہ۔ اس میں علی کی شہادت کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا انہوں نے بتایا ہے کہ 3 خارجی تھے، انہوں نے کعبے کے غلاف کے ساتھ قسم کھائی کہ 3 بندے ہیں امت میں، اگر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، کس کو؟ مولا کائنات کو، امیر معاویہ کو، اور عمرو بن عاص کو جو مصر کے حاکم تھے، تو یہ جو فساد ہے نا امت میں یہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا وہ سب سے پہلے انہوں نے دکھایا کہ جو پہلا تھا نا حملہ آور، انہوں نے دن بھی ایک مقرر کیا جب ضرب لگانی تھی، تو وہ جو بندہ پہنچا ہے نا شام میں دمشق میں، حضرت امیر معاویہ کے اٹیک کیا اس نے، تو وہ پورا خنجر نہیں لگا، بچ گئے۔ تو پھر انہوں نے اس کو پکڑ کے نا اپنے سیکیورٹی والوں کو کہا کہ اس کو پوچھیں اس کے پیچھے کون ہے، کیونکہ اینڈ تک ان کا یہ خیال تھا کہ مجھے اگر کوئی بندہ دنیا سے ختم کروا سکتا ہے تو وہ مولا کائنات ہے۔ ایک ان کی نا ایک وہم تھا یا ان کو کوئی ڈر خوف تھا، کیونکہ ایک تو جنگیں جب ہوئی ہیں تو اس میں بھی وہ بھاگ گئے تھے، حضرت امیر معاویہ میدان سے بھاگ گئے جان بچا کے۔ اچھا وہ پھر اس کو پوچھا، سختی کی اس پہ، گرم پانی میں انہوں نے پھینکا اور کچھ تشدد وغیرہ کیا۔ اس نے کہا جی بتا دیتا ہوں کہ مجھے کس نے بھیجا ہے، لیکن بتاؤں گا صرف امیر معاویہ کو۔ وہ پھر ان کو نہ بلایا گیا، وہ ادھر چلے گئے، وہاں جہاں قید خانہ تھا نا جہاں اس کو رکھا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں بتاؤ، کہتے ہیں جناب بات یہ ہے، بتا دیتا ہوں لیکن صرف آپ کو بتاؤں گا، ان کے سامنے نہیں بتاؤں گا۔ تو وہ ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ اس کے قریب نہ ہوئیے گا، اس کے دانت بڑے خطرناک ہیں، یا اس طرح کہتے ہیں۔ بالآخر وہ یہ بات ہوئی کہ انہوں نے سیکورٹی والوں کو کہا پیچھے ہو جائیں، سب پیچھے ہو جائیں، تو خود قریب ہوئے اس کے، انہوں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم 3 لوگ تھے، یہ ہماری قوت میں تھی کہ ایک ہی دن فجر کے وقت ہی حملہ کرنا ہے، تو میں آیا ہوں آپ پہ حملہ کرنا، آپ بچ گئے ہیں۔ ملجم گیا ہے وہاں کوفہ، اگر اس کا وار صحیح گیا ہے تو آپ امیر بن گئے ہیں، تو آپ قاصد بھیجیں وہاں کوفہ۔ تو وہ اس پہ نا ان کے چہرے کی رنگت تھی نا امیر معاویہ کی، وہ بڑی بدلی اور بڑے ان کو خوشی محسوس ہوئی، جس کی نعوذ باللہ، کہ وہ سمجھتے نا ایک کنٹمپریری۔ اچھا بہرحال جی وہ قاصد گیا وہاں، دیکھ کے سارا کوفہ کا منظر، شہادت ہو نا، اور ان کو ضرب لگ چکی تھی اور کافی تھے، قریب تھی ان کی جو یعنی وقت جو آنا تھا۔ وہ آیا 2-3 دن میں، تو اس نے کہا جی کہ قریب ہی ہے، کیونکہ حضرت کی چوٹ ان کو لگی ہے، ضرب لگی ہے 19 رمضان کو، کیا آپ لوگوں کے لیے، اور 2 دن بعد پھر آپ کا وصال ہوا ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ وہ زخم جو ہے وہ بھرا تو نہیں لیکن وہ شدید ہوتا گیا پھر۔ تو اس پہ جب ان کو پتہ چلا نا کہ یہ ان کو ضرب بڑی شدید لگی ہے، تو ان کا ایک ڈائلاگ تھا امیر معاویہ کا، انہوں نے کہا کہ حملہ تو میرے پہ بھی ہوا ہے، لیکن چوٹ اتنی شدید ہے جو مجھے پتہ چلا ہے کہ علی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور میں خلافت کی طرف۔ اور وہ جو ہونا تھا وہ پھر ہو گیا، موت تو کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ حضرت علی نے ویسے اپنی لائف میں حضرت امام حسن کو نامینیٹ کر دیا تھا، ہاں جی، ایز اے کیلف۔ وہ پھر انہوں نے جب شہادت ہو گئی نا، امیر معاویہ نے پھر عمرو بن عاص کو بلایا وہاں اپنے پاس، اور ان کو کہا کہ یار وہ اب تو رستے سے ہٹ گئے ہیں جن کا مجھے خطرہ تھا، تو تم بھی میرا ساتھ دو۔ تو میرے سامنے کس نے آنا ہے؟ ایک اور بڑا جو تھوڑا سا قابل مذمت فکرہ تھا، جس پہ ہمارے جو علماء وغیرہ جو ہے نا وہ خاموشی اختیار کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں
کہ وہ تو بہادر تھا، یہ آپ کے لیے سب کے لیے، وہ بہادر تھا، شیر تھا، حیدر تھا، اور بڑے جو جتنے القابات تھے نا وہ بیان کیے، لیکن اس کے بیٹوں میں اتنی ہمت نہیں کہ میرا مقابلہ کر سکیں۔ وہ سارے سردار پھر عرب کے اکٹھے کیے، آمنے سامنے فوجی ہوئی تھی حضرت امام حسن کا ایک سائڈ پہ اور دوسری سائڈ پہ وہ، تو حضرت امام حسن کا جو ڈائلاگ تھا وہ آگے بڑھے تو فکرے بڑے زبردست تھے وہ، انہوں نے کہا کہ چچا جان آپ کو اقتدار چاہیے، آپ لے لیں اس کو۔ کچھ ایگریمنٹ بھی ہوا تھا، وہ میں سارا یاد نہیں ہے اس وقت، لیکن وہ بڑے نا یہ تاریخی واقعات ہیں، بس تھوڑا سا میرے پاس تھا میں بہت